السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ یوں تو مائیں بیٹیوں پر خاص نظر رکھتی ہیں، لیکن جب ماں خود ہی پٹری سے اتر جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ میرا ابا دبئی میں کام کرتے تھے اور میری امی سے شادی سے پہلے ہی دبئی میں سیٹل تھے۔ ایک بار جب وہ پاکستان آئے تو ایک شادی میں میری امی سے ملاقات ہو گئی۔ ابا نے پہلی ملاقات میں ہی امی کو پسند کر لیا۔ امی کے گھر والوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ ابا کافی مالدار تھے۔ پھر جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ شادی کے بعد ابا واپس دبئی چلے گئے اور سال میں 1-2 بار چکر لگایا کرتے تھے۔ 6 سال کی تھی جب میں نے اپنی امی کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا۔ کچھ دیر بعد ایک انکل ہمارے گھر آئے۔ امی نے ان کو ڈائننگ روم میں بٹھایا۔ انہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگے۔ میں معصوم تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے آئے تھے۔ بہرحال وہ کچھ دیر بیٹھ کر چائے پیتے رہے اور امی سے باتیں کرتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد دادی نے امی سے پوچھا، یہ کون تھے اور تو نے ہم سے کیوں نہیں ملوایا؟ تو امی کہنے لگی، یہ میرے دور کے کزن ہیں، کسی کام سے آئے تھے، ان کو جلدی تھی اس لیے چلے گئے، اگلی بار آئیں گے تو ملوا دوں گی۔ دادی یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دن تو ایسے ہی گزر گئے۔ کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ انکل پھر ہمارے گھر آ گئے۔ اس بار دادی خود ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ اس وقت تو امی خاموش رہی، لیکن ان کے جانے کے بعد امی نے دادی سے خوب جھگڑا کیا اور ابو کو ایسا فون کیا کہ ابو بھی دادی پر گرم ہو گئے کہ آپ بہو پر شک کرتی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ دادی یہ سب سن کر خاموش ہو گئی۔ اب یہ معمول بن گیا کہ وہ انکل ہر 2-4 دن بعد امی سے ملنے آتے۔ اس دوران امی مجھے دادی کے پاس بٹھا دیتی۔ دادی سب جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور امی کی حرکتوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ دادی نے ایک بار پھر ابو کو فون کیا کہ آ کر اپنی بیوی کو سنبھالو۔ امی تیز مزاج قسم کی عورت تھی۔ انہوں نے ابو کی بھی ایک نہ چلنے دی اور کہا، تمہاری ماں مجھ پر الزام لگا رہی ہے، بہتر یہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو، اب میں اس جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ جب دادی کو اس بات کا پتہ چلا کہ الگ گھر لینے کا سوچ رہی ہیں تو وہ جانتی تھی کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ دادی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ میں گھر میں ایک ہی تھی جس سے دادی کا دل لگا رہتا تھا۔ دادی نے نہ جانے کیا سوچ کر امی سے معافی مانگ لی کہ تم جیسا چاہو رہو، میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن خدا کے لیے یہ گھر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ امی نے بھی یہی بہتر سمجھا۔ الگ گھر لینا اتنا آسان نہیں تھا اور نئی جگہ پر نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے۔ امی نے الگ گھر کا مطالبہ ختم کر دیا۔ اس دوران ابو دبئی سے واپس آ گئے۔ امی نے ان کا خوب استقبال کیا، پہلے سے بڑھ کر ان کو اپنی محبت کا یقین دلایا۔ دادی اس سارے معاملے میں خاموش رہی۔ 1 مہینہ ابو ہمارے پاس رہے۔ اس دوران امی نے ابو کو اپنے کزن سے بھی ملوایا۔ وہ ہمارے گھر آئے۔ ان سے ملنے کے بعد ابو مطمئن ہو گئے اور کہا کہ دادی خواہ شک کر رہی ہے۔ ابو کے جانے کے بعد اب امی کو پہلے سے بھی زیادہ آزادی مل گئی تھی۔ اب وہ بنا روک ٹوک انکل کے ساتھ باہر گھومنے چلی جاتی۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ 4 سال بیت گئے۔ اب میرا ایک اور بھائی بھی دنیا میں آ چکا تھا، جس کو زیادہ تر میری دادی ہی سنبھالتی۔ جب تک میں تھوڑی بڑی ہو گئی تو کچھ سمجھنے لگی۔ ایک دن انکل آئے اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹا دادی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو پھپھو سے ملنے گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں خود ہی اندر جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی بیڈ روم میں چلے گئے۔ میں کاپیاں سامنے رکھے بیٹھی رہی، لیکن میرا دماغ انکل کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد میرے دماغ میں نہ جانے کیا سمائی اور اٹھی تو سوچا کہ دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکوں۔ جب میں نے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ اتنا شرمناک تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں خاموشی سے واپس آ کر برآمدے میں اپنی بکس لے کر بیٹھ گئی۔
کافی دیر کے بعد انکل اور امی باہر آئے۔ انکل میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، ارے ہادیہ بیٹا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، تمہارے لیے آج بولنے والی گڑیا لے کر آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ مجھے پکڑ کر باہر گاڑی تک لے آئے اور پھر انہوں نے گاڑی سے ایک بڑی سی گڑیا نکالی اور مجھے دے دی اور میں گڑیا لے کر اندر آ گئی۔ اس دن میں جان گئی دادی جو بھی کہتی ہے ٹھیک ہی کہتی ہے، لیکن میں بچی تھی، کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ اب کی بار ابو جب گھر آئے تو آس پڑوس سے ملاقات کے بعد ابو کا رویہ امی کے ساتھ بدلا ہوا تھا۔ نہ جانے کسی نے ابو سے ایسی بات کہہ دی کہ ابو شدید ڈپریشن میں چلے گئے، کافی دن بیمار رہے اور پھر ڈاکٹر سے علاج کروایا۔ 3 ہفتے ایسے ہی گزر گئے۔ جب ذرا ٹھیک ہوئے تو دادی سے کہنے لگے، ماں جی میں ذرا سوچتا ہوں ہادیہ بڑی ہو گئی ہے، مجھے اب واپس آ جانا چاہیے۔ دادی بولی، ارے بیٹا، میں تو تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں، چلو دیر آئے درست آئے، تم کو احساس تو ہوا۔ ابو 1 ہفتے کے لیے واپس گئے اور اپنا سارا سامان لے کر واپس آ گئے۔ 6 مہینے تو امی ابو کے ساتھ بالکل ٹھیک ہی رہیں، لیکن اب ابو کے پاس مستقل آمدن کا ذریعہ نہ تھا۔ ابو نے کافی ہاتھ پاؤں مارے لیکن ان کو نوکری نہ ملی۔ جیسے جیسے ابو کی امی پر گرفت ڈھیلی ہوتی گئی ویسے ویسے امی آزاد ہوتی گئی۔ اب وہ اکثر بازار کا بہانہ کر کے انکل سے ملنے جاتی۔ وہ اکثر نزدیکی پارک میں انکل سے ملنے جاتی تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ ابو سے کہتی کہ میں پارک میں واک کرنے جا رہی ہوں۔ اس پر ابو بھی اعتراض نہ کرتے۔ پارک میں جا کر امی مجھے ایک بینچ پر بٹھا دیتی اور خود انکل کے ساتھ گھنٹوں مصروف رہتی۔ ایک شام ایسا ہوا کہ باتیں کرتے کرتے امی کو کافی وقت گزر گیا۔ میں بھی بیٹھی بیٹھی تنگ آ چکی تھی کہ اچانک ایک طرف سے ابو آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس شام ابو نے گھر آ کر امی کو خوب مارا۔ کچھ دن خاموشی سے گزر گئے۔ ایک صبح امی گھر سے غائب ہو گئی۔ ابو اور دادی سمجھ گئے کہ وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے۔ کچھ دن کے بعد امی نے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ ابو اس صورتحال سے ہکا بکا رہ گئے۔ اب ابو کی سمجھ میں دادی کی ساری باتیں آ رہی تھی۔ انکل صاحب کافی پیسے والے آدمی تھے۔ انہوں نے بھاری رقم وکیل کو دے کر اور ابو پر پریشر ڈال کر طلاق کے پیپر سائن کروا لیے۔ ابو جو پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے، انہوں نے ایک بار پھر دبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ ابو واپس دبئی چلے گئے۔ میں اور دادی گھر میں اکیلے رہ گئے۔ 3 سال ایسے ہی بیت گئے۔ اب کی بار ابو جب واپس گھر آئے تو آتے ہی میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میری پھپھو کے بیٹے سے بات پکی ہو چکی تھی۔ ابو چاہتے تھے کہ میری شادی جلد از جلد ہو جائے تاکہ میں اس فرض سے فارغ ہو سکوں۔ میں دلہن بن کر زبیر کے گھر آ گئی۔ ابو زبیر کو بہت اچھے سے جانتے تھے کیونکہ وہ بھی ابو کے پاس دبئی میں جاب کرتا تھا اور ابو نے بھی اس کو جاب پر لگوایا تھا۔ شادی کے بعد ابو نے مجھ سے کہا کہ تم اب زبیر کے ساتھ دبئی سیٹل ہو جاؤ۔ میں نہیں چاہتا جو غلطی میں نے کی تھی زبیر بھی کرے۔ میں زبیر کے ساتھ دبئی شفٹ ہو گئی۔ زبیر بھی ابو کو باپ کی طرح سمجھتا تھا کیونکہ ابو کے اس پر کافی احسانات تھے۔ ابو نے اپنا سارا سیٹ اپ زبیر کے حوالے کر دیا اور خود دادی کے پاس رہنے لگے کیونکہ وہ اس عمر میں دادی کی خدمت کر کے جنت کمانا چاہتے تھے۔ میری شادی کو 3 سال گزر گئے۔ زبیر بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ اب میرا دل چاہتا کہ میں ابو اور دادی کو جا کر مل آؤں۔ 3 سال بعد میں اور زبیر چھٹیاں گزارنے پاکستان آ گئے۔ ابھی ہم ایئرپورٹ سے نکلے ہی تھے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرا بھائی جس کو امی ساتھ ہی لے گئی تھی وہ سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا ہی بھائی ہے۔ ہم نے اس کو ساتھ لیا اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر جہاں دادی اور ابو ہم سے مل کر خوش ہوئے، وہاں بھائی کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا انہیں۔ جب بھائی نے اپنی کہانی سنائی تو میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ابو نے طلاق دینے کے بعد کبھی امی کی خبر گیری نہیں کی تھی۔ امی اپنے شوہر کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا اور 2 بیٹیوں کا باپ تھا۔ اب گھر میں آئے دن جھگڑا رہنے لگا۔ دوسری شادی کا شوق اس شخص کے ذہن سے اتر چکا تھا اور اب وہ امی کو مار پیٹ کرتا اور میرے بھائی کو نوکر بنا کر گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اب گھر کے سارے کام میرا بھائی کرتا، بدلے میں اس کو 2 وقت کی روٹی دی جاتی۔
امی یہ سب برداشت نہ کرتی اور اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی۔ تنگ آ کر میرا بھائی گھر سے بھاگ گیا۔ امی نے اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ان کو نہ مل سکا۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ میں نے ابو سے کہا اب میں امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابو آج بھی امی سے پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے منع نہیں کیا۔ میں نے پتہ کروایا کہ وہ آج کل کہاں ہیں۔ میں ان سے ملنے ان کے گھر چلی گئی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی، میری وہی ماں جس کے گھر میں ٹھاٹ باٹ سنبھالے نہ جاتے تھے، وہ فرش پہ کپڑا لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں ساری شام امی کے پاس بیٹھی رہی اور امی مجھے اپنی ساری دکھ بھری کہانی سناتی رہی۔ کہنے لگی اپنے ابو سے کہنا اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، میں ان کے قابل نہ تھی، میرا بیٹا بھی نہ جانے کہاں کھو گیا ہے۔ میں نے کہا فکر نہ کریں، وہ ہمارے پاس ہے۔ یہ سن کر ان کو بہت خوشی ہوئی۔ میں نے واپس آ کر ساری کہانی ابو کو سنائی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں پھر سے ایک ہو جائیں؟ اس پر انہوں نے انکار پر سر ہلا دیا۔ میں جانتی تھی وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، لیکن امی کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں ایک بار پھر امی سے ملنے گئی اور کہا اگر آپ کہیں تو آپ کو اپنے ساتھ دبئی لے چلتی ہوں۔ اس پر وہ نہ مانی اور ایک دکھ بھری بات بتا کر میری جان نکال دی کہ ان کو کینسر ہو چکا تھا۔ کہنے لگی بس بیٹا اب تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، تم اپنی زندگی میں خوش ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ ایک ہفتہ اور قیام کرنے کے بعد ہم دبئی واپس چلے گئے۔ میرے آنے کے 2 مہینے بعد خبر ملی کہ میری امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں وہاں بیٹھ کر سوائے رونے کے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ آج سوچتی ہوں تو کہتی ہوں کاش امی ایسی حرکت نہ کرتی تو گھر برباد نہ ہوتا۔ میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ بے شک برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔